کتوں کے مالک کا قصہ۔ کتوں کے مالک نے اپنی کہانی بیان کرنا شروع کی۔ کہنے لگا، دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5,000 دینار وراثت میں ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہ حالی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت سنی اور پھر اسے 1000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کرا دیا۔ اسی اثناء میں دوسرا بھائی بھی پریشان حالت میں میرے پاس پہنچا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی دلجوئی کی اور اس کو بھی 1000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ چلو باہر ملک مال لے کر چلے کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے مجبور ہونا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس اس وقت 6,000 دینار موجود تھے۔ 3,000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوں، ایک بہت حسین لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بے یار و مددگار ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد فرما بردار اور بڑی نیک خصلت تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، مگر میرے دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا۔ لیکن میری بیوی جو حقیقت میں پری تھی مجھ کو بچا لیا اور کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی کچھ خیال کرتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی۔ چونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتا ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو دینا ضروری ہے۔ میں نے کہا، بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر پھر بھی وہ میرے بھائی ہیں۔ اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو زیادہ اور سخت سزا نہ دو، بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ تو پری نے یہ بات مانی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان پر پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ یہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتے کے قالب میں رہیں گے۔ اس دن سے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور اب دیکھیے کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ انسانی قالب میں آئیں۔ قضاء و قدر سے میرا بھی ادھر سے گزر ہو گیا جہاں یہ ہرنی والے بزرگ اور یہ جوان بیٹھے ہیں۔ ان کا حال سن کر انجام معلوم کرنے کو ٹھہر گیا۔
امید ہے کہ میرا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا تہائی حصہ قصور اور معاف کر دیں۔ چنانچہ اس جن نے اس کا 1/3 گناہ اور معاف کر دیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ نے دونوں کا قصہ سن کر 2/3 قصور سوداگر کا معاف کر دیا ہے۔ میرا بھی قصہ پردرد ہے۔ اگر آپ باقی تہائی قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں تو میں بھی اپنی سرگزشت سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ خچر والے مسافر نے